خوشی کا راز۔ ایک زمانے میں سیمیول، ٹموتھی اور زینڈر نام کے 3 بھائی تھے جو جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ ایماندار اور محنتی تھے۔ ہر روز وہ لکڑیاں گرانے کے لیے جنگل میں جاتے، بعد میں اسے وہ بازار میں بیچ دیتے تھے جہاں ان کی مناسب قیمت ملتی تھی۔ اسی طرح ان کی زندگی چل رہی تھی، تاہم بھائی ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ اچھی زندگی گزارنے کے باوجود وہ ناخوش تھے۔ ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے لیے تڑپتا اور اس کے لیے تڑپتا۔ ایک دن جب سیمیول، ٹموتھی اور زینڈر اپنے درختوں کا گٹا لے کر جنگل سے گھر لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنی پیٹھ پر بوری لیے جھکی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ مہربان اور ہمدرد تھے، بھائی فوراً اس غریب عورت کے پاس پہنچے اور بوری کو پورے راستے اس کے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ مسکرائی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا کہ بوری میں دراصل سیب تھے جو اس نے جنگل میں جمع کیے تھے۔ سیمیول، ٹموتھی اور زینڈر نے باری باری بوری اٹھائی اور آخرکار جب وہ عورت کے گھر پہنچے تو بہت تھک چکے تھے۔ اب یہ بوڑھی عورت کوئی عام آدمی نہیں تھی اور وہ اس میں جادوئی طاقت تھی۔ بھائیوں کی مہربان اور بے لوث طبیعت سے خوش ہو کر اس نے ان سے پوچھا کہ کیا انعام کے طور پر وہ ان کی کوئی مدد کر سکتی ہے۔ ہم خوش نہیں ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن گیا ہے، سیمیول نے جواب دیا۔ عورت نے پوچھا کہ اگر انہیں کیا خوشی ملے گی؟ ہر بھائی نے ایک الگ بات بتائی جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ بہت سارے نوکروں والی ایک شاندار حویلی مجھے خوش کر دے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں جو میں چاہوں گا، سیمیول نے کہا۔ بہت سی فصلوں والا ایک بڑا فارم مجھے خوش کر دے گا، تب میں فکر کیے بغیر امیر ہو سکتا ہوں، ٹموتھی نے کہا۔ ایک خوبصورت بیوی مجھے خوش کر دے گی، ہر روز گھر واپس آنے کے بعد اس کا پیارا سا چہرہ مجھے روشن کر دے گا اور مجھے اپنے دکھ بھلا دے گا، زینڈر نے کہا۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ چیزیں تمہیں خوشی دیتی ہیں تو تم مجھ جیسے غریب لاچار کی مدد کرنے کے ہر لحاظ سے ان کے مستحق ہو۔ اس نے بھائیوں کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وہ عورت کے اختیارات کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ چھٹی لے کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن دیکھو، ان کے جھونپڑے کے پاس ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں ایک دربان اور دوسرے نوکر باہر انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سیمیول کو سلام کیا اور اسے اندر لے گئے۔ کچھ فاصلے پر ایک زرد کھیتی دکھائی دی، ایک ہل چلانے والا آیا اور اعلان کیا کہ یہ تھیمیلیس کا ہے۔ ٹموتھی نے ہانپ لی۔ اسی لمحے ایک خوبصورت لڑکی زینڈر کے پاس آئی اور نرم لہجے میں کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ واقعات کے اس نئے موڑ پر بھائی خوشی سے اپنے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنی خوش قسمتی کے ستاروں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے نئے طرز زندگی میں ڈھل گئے۔ دن گزرتے گئے اور جلد ہی 1 سال ختم ہو گیا، تاہم اب سیمیول، ٹموتھی اور زینڈر کے لیے صورتحال مختلف تھی۔ سیمیول حویلی کا مالک بن کر تھک گیا تھا، وہ سست ہو گیا تھا۔ حویلی کی مناسب دیکھ بھال میں اپنے نوکروں کی نگرانی نہیں کی۔ ٹموتھی، جس نے اپنے کھیتوں کے ساتھ ایک اچھا گھر بنایا تھا، اسے کھیتوں میں ہل چلانا اور وقتاً فوقتاً بیج بونا بوجھل معلوم ہوا۔ زینڈر بھی اپنی خوبصورت بیوی کے عادی ہو گیا تھا اور اب اس سے اس کی صحبت میں کوئی خوشی نہیں ملی۔ مختصر یہ کہ اب وہ پھر سے ناخوش تھے۔ ایک دن ان تینوں نے مل کر بوڑھی عورت سے اس کے گھر ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت میں جادوئی طاقتیں ہیں جس نے ہمارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا ہے، تاہم چونکہ اب ہم خوش نہیں ہیں، ہمیں اب اس سے مدد لینا چاہیے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں خوشی حاصل کرنے کا راز بتا سکتی ہے، سیمیول نے کہا۔ جب وہ بوڑھی عورت کے پاس آئے تو وہ برتن میں اسٹو پکا رہی تھی۔
उसे सलाम करते हुए हर एक भाई ने बताया कि वो कैसे दोबारा नाखुश हो गया था। बराए करम हमें बताएं कि हम एक बार फिर कैसे खुश हो सकते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये सब आपके अपने हाथ में है। देखो, जब मैं आपसे हर एक की ख्वाहिश पूछी और उसे मंजूर कर लिया तो आप खुश थे, ताहम खुशी का एक अहम चीज के बगैर कभी नहीं रहती, मवाद। यह मुतमइन बोरियत और गम ने आप पर काबू पा लिया है और आप दोबारा उदास हो गए। सिर्फ इसी सूरत में जब आप मुतमईन रहना सीखेंगे, आप सही मायनों में खुशियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सिम्यूल टमोथी और जेंडर को अपनी खुशी गलती का एहसास हुआ और वो घर वापस चले गए। उन्होंने देखा वो कितने खुशकिस्मत हैं कि वो तहाइफ हासिल कर रहे थे जिनके लिए वो कभी तरसते थे। सिम्यूल ने हवेली का मालिक होने पर शुक्र महसूस किया और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगा। थीमियस ने अपनी जमीन को तंदी से हिलाना शुरू कर दिया ताकि वक्त पर अच्छी फसल हो। जेंडर ने भी घर में अपनी खूबसूरत बीवी के काम और उसके तई उसकी अकीदत की तारीफ करना सीखा। ये याद रखते हुए कि खुशी और इत्मीनान साथ साथ चलते हैं, भाइयों ने फिर कभी उनकी बरकतों को मामूली नहीं समझा और इसी तरह वो हमेशा इसके बाद खुशी से रहने लगे। कहानी खत्म।